سامعین و مومنین یا علی مدد مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے انشاءاللہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، اور یہاں سے ہم اب فضائل فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم 3-4 ویڈیو بنائیں گے۔ یہ تو ویسے ناممکن ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل بیان کیے جا سکیں، اور ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے، لیکن جو بیان کرتے ہیں پاک سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھا سنیے گا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لا یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے جی سورہ احزاب آیت نمبر 33، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں بس اور بس اللہ کا تو یہی ارادہ ہے اے اہل بیت صلوات اللہ علیہ، آپ کو رجس سے دور رکھے اور آپ کو ایسے طاہر رکھے جیسے کہ طاہر رکھنے کا حق ہے، جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اب ہم اس جو آیت ہے اس کے بارے میں پہلے مسلم شریف سے ہی جان لیتے ہیں کہ اس میں اہل بیت کن کو کہا گیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو چیز تنگ کرتی ہے نا کہ اہل بیت میں ازواج بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، گھر میں رہنے والے بھی ہیں، کیونکہ بیت کا مطلب انہوں نے گھر لیا ہے، تو یہ اہل بیت آپ نے تعین نہیں کرنا، یہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے تعین کیا ہوا ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ چلے سنیے گا جی، اب محمد بن بکار بن الریان، حسان بن ابراہیم، سعید بن مسروق، یزید بن حیان بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے بہت ثواب کمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ان میں کتاب اللہ کی رسی ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، اور دوسری میری اطرت اہل بیت صلوات اللہ علیہ، دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ اور ہم نے کہا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ یہ حضرات پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے، کیا آپ کی ازواج بھی اس میں شامل ہے؟ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا خدا کی قسم عورت ایک مدت تک مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے اور وہ اپنے باپ اور قوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اہل بیت سے مراد آپ کی ذات تھی اور آپ کے وہ اسبات ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ لینا حرام ہے، یعنی کہ وہ جو جزو مصطفیٰ ہے، جو ایک ہی نور سے اللہ وحدہ لا شریک نے تخلیق فرمائے ہیں۔ مسلم شریف کی جلد نمبر 16 میں حدیث نمبر ہے 1517 اور صفحہ نمبر ہے 524۔ اچھا، پتہ چلا کہ محمد و آل محمد وہ ہیں جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا اور اسے طاہر رکھا جیسا طاہر رکھنے کا حق ہے، اور ان پر صدقہ حرام ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ رجس کیا ہے۔ رجس کو جان لیتے ہیں کہ اللہ نے رجس کس کس کو کہا ہے، اور اس کے بعد یہ طے ہو جائے گا کہ جو بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے آئے، جو ان کو جھٹلائے، وہ رجس ہوگا، وہ رجس ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے گا جی ذرا، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیاطین فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر ہے 90۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی اور فال نکالنا، یہ سب رجس میں شامل ہے، اور اللہ نے ان سب سے محمد و آل محمد کو دور رکھا ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت و صداقت کو جھٹلائے، جو بھی ان کے مخالفین، جو بھی ان کا حق غضب کرنے والوں کی وکالت کرے، اور جو بھی ان کے مخالفین کو رضی اللہ کہے، جو بھی ان کے دشمنوں کا حامی ہو، وہ شراب خور، بت پرست، فال نکالنے والا اور جوا کھیلنے والا ان میں شامل ہوگا۔
آیت اللہ کی آیت ہے. آگے جی سورہ انعام میں آپ کے سامنے ایک اور آیت رکھوں گا جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. 125 ہے انعام کی, جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں سو جسے اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اس کے سینے کو اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے, اور جس کے متعلق چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کے سینے کو بے حد تنگ کر دیتا ہے. گو کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے. پھٹکار رجس, پھٹکار ڈالتا ہے. یہ میں رجس کا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جی. اس آیت میں رجس سے مراد پھٹکار لی گئی ہے, یعنی جو ایمان نہیں لاتے اس پر اللہ کی پھٹکار ہے یعنی لعنت ہے. تو پتہ چلا کہ جو بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گا اس پر اللہ کی پھٹکار پڑے گی, اس پر اللہ کی پھٹکار پڑے گی. سورہ اعراف میں اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں کہ جی اس میں سنیے گا جی قالا قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. اچھا فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غصہ واقع ہو چکا, تم پر واقع عذاب اور غصہ ہو چکا. اب اس آیت میں رجس سے مراد عذاب خدا لیا گیا, تو پتہ چلا کہ جو بھی اہل بیت کا مخالف, ان کو جھٹلانے والا, جو بھی ان کا حق غضب کرنے والا ہے وہ عذاب خدا کا شکار ہوگا. سورہ توبہ میں سنیے گا جی اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں. اس میں ہے کہ جی فَعَارِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. 95 میں ہے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پھر جاؤ گے کہ تم ان سے درگزر کرو, سو ان سے درگزر کرو, بے شک وہ پلید ہیں, بے شک وہ پلید ہیں, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اس کے بدلے میں جو کرتے رہے ہیں, جو کرتے رہے ہیں. اس آیت میں رجس سے مراد پلید لیے گئے ہیں. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ جو بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائے گا وہ پلید ہے, نجس ہے. اب وہ آب زمزم سے نہا لے گا لیکن رہے گا پلید کا پلید ہی. سورہ یونس میں سنیے گا اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں وما کان للنفس ان تؤمن اللہ باذن اللہ ویجعل رجس علی الذین لا یعقلون. 100 نمبر آیت. اور کسی کے بھی بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا ایمان لے آئے, اور اللہ ان کے لیے کفر کا فیصلہ کرتا ہے جو نہیں سوچتے. اب اس آیت میں رجس کے معنی کفر کے ہیں, اس آیت میں رجس کے معنی کفر کے ہیں. جو بھی محمد والے محمد کو جھٹلاتا ہے, پہلی آیت کے مطابق یہ سب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو بھی محمد والے محمد کو جھٹلاتا ہے اب وہ کون ہو گیا, کافر ہو گیا. چاہے وہ کلمہ پڑھے, حج کرے, عمرہ کرے, جو بھی کرے, آل محمد کو جھٹلا کر کافر ہو چکا اس آیت کے مطابق. یہ چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے اس لیے پڑھی کہ آپ کو پتا چلے کہ محمد والے محمد کو جھٹلانے والا رجس ہے کیا, رجس ہے کیا. اب یہ چند آیتیں جو آپ نے سنی ہیں اس میں غاصبین خلافت کے نشے میں یہ بھول گئے تھے کہ جس کو وہ جھٹلا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلکہ اللہ کو جھٹلایا ہے. اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے مطابق جنہوں نے بھی جناب زہرا کو جھٹلایا انہوں نے جناب زہرا کو نہیں اللہ کو جھٹلایا. اور جو اللہ کو جھٹلا دے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا جناب والا, وہ رضی اللہ نہیں ہوتا. جو بھی اللہ کو جھٹلا دے, جو اللہ کے رسول کو جھٹلا دے, جو اہل بیت کو جھٹلا دے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا, لعنت اللہ ہوتا ہے. یہ اس آیت کے مطابق یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اچھا آگے چل کے سنیے گا جی کہ ہاں جی اب یہ تو تھے رجس. اب ان سے محبت کا صلہ کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر انشاءاللہ جناب زہرا کے فضائل پڑھیں گے. اچھا جی امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت کی ہے, کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی پہلی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کا شکر ادا کرے. آپ سے کہا گیا کہ پہلی نعمت سے کیا مراد ہے, فرمایا پاک ولادت,
ہائے 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 ہائے، جو بھی ان سے محبت کرتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی پہلی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ پاک ولادت ہے، اس لیے کہ وہی مومن ہم لوگوں سے محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، جس کی ولادت پاک ہوگی، حلالی ہوگا۔ کتاب ہے علل شریعہ صفحہ نمبر 107۔ آگے سنیے گا جی، پتہ چلا کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ولادت پاک ہوتی ہے، اور دشمنی اہل بیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نجس ہوگا، رجس ہوگا، یعنی کہ حرامی ہوگا، اور چاہے وہ کلمہ پڑھ بھی لے مگر رہتا نجسی ہے، کیونکہ اسلام ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی پیروی، ان کی اتباع، ان کی تعظیم اور ان کی مودت کا حکم دیتا ہے۔ اب جو بھی اہل بیت رسول کی پیروی نہیں کرتا اور ان سے محبت نہیں رکھتا تو وہ اسلام پر نہیں بلکہ کفر پر مرتا ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے یا مسلمانوں پر خلافت کرے، کچھ بھی کرے، چاہے وہ خلیفۃ المسلمین بن گیا، اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، ان کا مخالف ہے، تو وہ سیدھا جہنم میں جانے والا، کیونکہ وہ کفر پر مرا ہے۔ جی آگے چل کے سنیے گا جی، آگے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے مباہلہ کا، وہ بھی تھوڑا سا آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ اچھا، اللہ وعدہ اللہ شریف فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو انہیں کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں تم اپنے نفس کو بلاؤ، پھر سب مل کر التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ سورہ آل عمران 61۔ اب اس واقعے میں سنا تو سب نے، آپ نے بھی سنا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، وہ غور سے ذرا سنیے گا، کیونکہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ بعد از رسول غاصبین خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر اہل بیت رسول کی صداقت کو جھٹلانے والے ان کو جھٹلائیں گے، اور اس لیے اس نے یہ انتظام قرآن میں پہلے ہی کر دیا۔ حالانکہ نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے تھے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ مباہلہ میں صرف اپنے رسول کو بلاتا، اسے کیا ضرورت تھی کہ اپنے رسول کے ساتھ حسنین کریمین صلوات اللہ علیہ اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اور مولا علی شیر خدا کو بلانے کی، مگر چونکہ مستقبل میں خلافت کے نشے میں لوگ حسنین کریمین اور جناب سیدہ اور مولا علی کی گواہی کو جھٹلانے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ساتھ بلایا، جس سے اس نے یہ قانون طے کر دیا کہ جو بھی جب بھی جس وقت بھی جس زمانے میں بھی اہل بیت رسول کے مقابلے آئے گا وہ جھوٹا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ہے اس کا اصل راز۔ اب سنیے گا جی، عیسائیوں نے جب محمد و آل محمد کو مباہلہ میں آتے دیکھا تو معذرت کر لی اور بطور ہدیہ و تحائف جاتے ہوئے رسول خدا کو دے کر رخصت کیا، مگر غاصب خلافت نے خلافت کے نشے میں دھت ہو کر نہ ہی آل محمد کی صداقت کو جھٹلایا ہے بلکہ ان کے قبضے میں جو جاگیر فدق تھی وہ بھی چھین لی، اور نہ ہی انہوں نے آل رسول سے کبھی معذرت کی بلکہ الٹا جو تحریر تھی نبی مکرم نے لکھ کر دی تھی فدق کے حوالے سے وہ بھی پھاڑ ڈالی، اور اپنی طرف سے ایک جھوٹی حدیث گاڑ لی جو بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے وہ صدقہ ہو جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ نبیوں کا مال، نبیوں کی جاگیر صدقہ ہوتی ہے یا ان کی اولاد کی ملکیت ہوتی ہے۔ مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، یا علی مدد۔